بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آصف یار پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ ایسی کہانیاں کس سے انڈین ڈراموں تک اچھے لگتے ہیں یار، خواہ مہا اتنی لمبی لمبی مت چھوڑا کر۔ میں نے کہکا لگاتے ہوئے آصف کی کمر پر ہاتھ مارا۔ آصف ایک لمحے کو چونکا اور بولتے بولتے یکدم رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساحر اور ریحان جو بڑے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ سانس روکے آصف کی طرف متوجہ تھے، وہ دونوں بھی چونکے اور میری طرف دیکھا۔ تم دونوں بھی یار؟ میں تو تم دونوں کو کم از کم عقل مند سمجھتا تھا۔ ایسی کہانیاں فلموں اور ڈراموں تک ہی اچھی لگتی ہیں یارو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رخ اب ساحر اور ریحان کی جانب تھا، ساتھ ہی انداز موسیقی خیز تھا۔ بابر، تجھے جھوٹ لگتا ہے یہ سب؟ میرا ماں کے گاؤں میں آج بھی وہ بابا زندہ ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو مان یا نہ مان مگر یہ سچ ہے۔ آصف کو میری بات پر غصہ آ رہا تھا۔ چپ کر یار بابر، بات تو پوری ہونے دے، ریحان جھنجھلا کر بولا، ساتھ ہی دہکتے ہوئے کوئلے پر اپنے ہاتھ سینکنے لگا۔ تجھے یقین نہیں ہے نا ان باتوں پر؟ تو جا کر چائے بنا لا۔ ساحر نے بھی لقمہ دیا۔ ہاں بھائی جا رہا ہوں، میں ان فضولیات میں نہیں پڑتا، میں نے منہ بنا کر کہا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ میں یعنی بابر، ساحر اور ریحان ایک ہی چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اندرون سندھ کا یہ گاؤں جس پر ہم سب کے والد تھوڑی بہت زمینوں کے مالک تھے۔ اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہم چاروں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، ساتھ ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے گاؤں میں پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کے کچھ بہت پرانے اور کچھ نئے مندر تھے۔ نئے مندر تو آباد نظر آ جاتے تھے مگر پرانے مندروں میں الو ہی بولتے نظر آتے۔ وہاں پر شمشان گھاٹ بھی تھا، کہتے ہیں وہاں پر ہندو لوگ اپنے مردوں کو نہلایا کرتے تھے اور پھر آگ لگا دیا کرتے تھے۔ بچپن سے اماں اور بابا کے حکم کی تعمیل کی، مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تب احساس ہوا کہ وہاں جانے سے کیوں روکا جاتا ہے۔ تب مجھے بے تحاشا ہنسی آ جاتی۔ اماں یہ بھوت پریت چڑیل کچھ نہیں ہوتے، انسان سے بڑھ کر بھی کوئی بھوت ہوگا کیا؟ میں بات کو مزاح کا رنگ دے دیتا۔ نہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، سنا ہے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پرانے مندر میں بھوتوں کا میلہ لگتا ہے، خوب ہنگامہ ہوتا ہے، عجیب و غریب آوازیں، چیخنا چلانا اور ایک شور برپا ہوتا ہے، رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ایک دو نوجوانوں نے وہاں جانے کی ہمت کی تھی مگر صبح ان کی مسخ شدہ لاشیں ملیں تو وہاں پر اب دن کو کوئی نہیں جاتا۔ اچھا چل اماں، نہیں جاؤں گا۔ خوش؟ میں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا تو اماں کے خوفزدہ چہرے پر ایک میٹھی سی مسکان آ جاتی۔ تب اماں مجھے بہت پیاری لگتی تھیں مگر میرا دل کسی بھی طرح بدروح بھوت اور جنات کی موجودگی پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ابے یار، جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ کبھی کبھی میرے دوست میری باتوں پر بری طرح جھنجھلا کر تب کر کہتے تھے۔ میں لاجواب ہو جاتا مگر دل پھر بھی نہیں مانتا تھا کہ آج کے دور میں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ مجھے پرانے مندر اور شمشان گھاٹ دیکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ وہ گاؤں سے کافی دور تھا، اس لیے وہاں جانا بچپن میں تو ناممکن تھا مگر بڑے ہونے کے بعد یہ خواہش زور پکڑتی چلی گئی۔ ہمارے گاؤں کے باہر قدرتی جھیل تھی، بہت حسین اور پیاری، وہاں پر لوگ پکنک منانے جاتے تھے۔ ہم لوگ بھی کبھی اماں ابا کے ساتھ ادھر جایا کرتے۔ جب پڑھائی کی مصروفیت نے ادھر ادھر کی تفریحات سے دور کر دیا تو مسئلہ تھا کہ چاندنی راتوں میں جب جھیل کے پانی میں چاند کا عکس اترتا تھا تو منظر بڑا دلکش ہوتا، ہریالی، رنگ برنگے پھولوں کے درمیان وہ جھیل کا شفاف پانی اور پانی میں اترتا ہوا چاند، بکھری ہوئی چاندنی، یہ سب کچھ سوچ کر ہی میرے دل میں گدگدی ہونے لگتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ ہم چاروں مل کر اسی جھیل پر رات گزاریں گے۔ کل BA کے امتحانات کے بعد ہم لوگ فارغ تھے۔ ایک دن ہم نے پروگرام بنا لیا۔ نکلتے نکلتے اماں نے خاص تاکید کی
بیٹا آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے چلنا اور مندر والے راستے پر نہ جانا، بے شک لمبے راستے سے چلے جانا۔ جی اماں، میں نے سر ہلایا۔ باہر ساحر، ریحان اور دیگر دوست میرے منتظر تھے۔ میں جانے کے لیے پلٹا۔ اوئے پتر، 1 منٹ رک، اماں نے آواز دی تو میں پلٹا۔ یہ رکھ لے جیب میں۔ اماں نے چھوٹے سے جوزدان میں بند ننھا سا یاسین شریف میری شرٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ او اچھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ میں کون سا جنگ کرنے یا کسی کو قتل کرنے جا رہا ہوں؟ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماؤں کے ذہن کتنا آگے جا کر سوچتے ہیں۔ بظاہر ان پڑھ نظر آنے والی ماؤں نے فہم و فراست کی، سود اور محبت کی کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہوتی ہیں۔ ان کی بوڑھی آنکھیں نہ جانے کتنی دور تک دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کی گہری سوچ نہ جانے کتنی گہرائی میں جا کر اندازے لگاتی ہے۔ بہرحال میں ہنستا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ ساحر کے پاس جیپ تھی، ہم نے مختصر سا سامان ڈالا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جیپ روانہ ہوئی تو خنکی بڑھ رہی تھی، مگر موسم بہت پیارا تھا۔ ہلکی اور دھیمی میوزک والے گانے لگا کر ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلی رات کا سفر تھا، اسی لیے دلچسپی بھی زیادہ تھی۔ ہم باتوں میں اتنے مگن تھے کہ احساس ہی نہ رہا کہ ساحر نے جیپ کس طرف موڑ لی۔ کچھ دور چل کر احساس ہوا کہ ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں۔ اوے یار، شاید ہم غلط چل پڑے ہیں۔ ساحر نے کہا۔ نہیں یار، ٹھیک ہے، بس سیدھا چل، مجھے اندازہ ہے، میں نے جلدی سے کہا، حالانکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ راستہ بے شک جھیل کی طرف جاتا تھا، مگر راستے میں مندر بھی آنا تھا۔ اچھا ہے، رات کو مندر کی دھما چوکڑی بھی دیکھ لیں گے۔ میں یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ لیکن 10 منٹ، 20 منٹ اور پھر گھنٹہ ہو گیا۔ تب تو میں بھی تھوڑا سا گھبرا گیا۔ مندر وندر بھی نظر نہیں آیا، مطلب ہم لوگ راستہ بھٹک گئے تھے۔ مجھے راستے کا خوف تھا اور نہ ہی کسی قسم کے بھوت چڑیل کا، مجھے صرف راستہ بھٹکنے کی پریشانی تھی۔ یار، یہ تو جنگل ہے، کوئی گھر جھونپڑی تو ہے ہی نہیں، کم از کم راستے کا تعین کر لیں، ریحان نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ تب ہی سڑک کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ نظر آئی۔ جلتی ہوئی لائٹیں دیکھ کر حوصلے بحال ہوئے۔ چلو یہاں چلو، شاید کوئی ریسٹ ہاؤس ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بجنے والے تھے، یعنی ہمیں گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ہی تھا، مگر چھوٹا سا، اس وقت آباد لگ رہا تھا۔ جالی کا بڑا سا زنگ آلود گیٹ تھا۔ ہم چاروں اترے اور گیٹ کی سمت بڑھے۔ جی صاحب، ہم چاروں کی آواز پر باقاعدہ ڈر کر چونکے۔ ایک 50-55 سالہ سفید آدمی والا بوڑھا جو دھوتی اور کرتا پہنے ہوئے تھا، بڑی سی کالی چادر اوڑھے سامنے کھڑا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر سامنے آ گیا تھا۔ السلام علیکم بابا جی، میں نے عادتاً سلام کیا۔ بابا جی، دراصل ہم جھیل پر جانے کے لیے نکلے تھے، مگر شاید راستہ بھٹک گئے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ جھیل یہاں سے کتنی دور ہے؟ اوئے پتر، جھیل تو بہت دور ہے، ٹھنڈ بھی بہت ہو رہی ہے، تم لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آدھا گھنٹہ تو سفر کرنا پڑے گا۔ اس مسافر خانے کا میں چوکیدار ہوں، اگر تھوڑا رکنا چاہو تو چائے شاہ پی لو، پھر نکل جانا۔ کہو تو اپنے بیٹے کو ساتھ کر دوں گا، اسے جھیل کا راستہ پتہ ہے۔ اس وقت بابا جی کی آفر اور گرم چائے کی خواہش دونوں ہی قابل قبول تھے۔ ویسے بھی ابھی تو 12 بجے تھے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، اور پھر 7-8 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس ہمیں اچھا بھی لگا تھا، جہاں 3-4 کمروں کی جلتی ہوئی لائٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ کمروں میں لوگ موجود ہیں۔ ہاں یار، ٹھیک ہے، میں بھی واش روم جاؤں گا، ریحان نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سب نے تائید کی۔ آ جاؤ پتر، سارے اندر آ جاؤ، بابا جی نے فراخ دلی سے کہا اور آگے ہٹ کر ہمیں راستہ دیا۔ اتنا سناٹا، ویرانی اور جنگل میں اچانک ریسٹ ہاؤس کا مل جانا ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ چھوٹا سا لان جس میں برائے نام گھاس بھی تھی، وہ سوکھی اور اجڑی ہوئی تھی۔ ہلکی سی روشنی میں لان اچھا خاصا اجاڑ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے بیرونی گیٹ سے اندر کی طرف کوریڈور کو دیکھا۔ سائڈ میں کاؤنٹر نما حصہ تھا، دونوں جانب کمرے تھے۔ شاید کمروں کے آخر میں واش روم اور کچن تھا، جس کی لائٹ روشن تھی۔
कॉरिडोर में छोटी छोटी लकड़ियों की तपाइयाँ रखी हुई थीं और अंगीठी में धीमी धीमी आग रोशन थी, जिसमें कोयले कम और आग ज़्यादा थी। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनवाता हूँ, बाबा जी ने कहा तो साहिर, आसिफ और रेहान अपनी अपनी तपाइयों पर टिक गए। यार, ऐसे रेस्ट हाउसेस तो ड्रामों में नज़र आते हैं, रेहान ने चारों तरफ देखते हुए कहा। और फिर साथ ही आसिफ ने हमें एक कई बार सुनाया हुआ पुराना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। हस्बे आदत मैं उसकी बात की नफ़ी करने लगा, और जिस वक्त मैं ज़ोर व शोर से आसिफ की बात की नफ़ी कर रहा था, चौकीदार बाबा बहुत ज़ोर से हंसे, इतनी ज़ोर से कि मेरे साथ आसिफ, रुबाब और साहिर भी बुरी तरह चौंके। अजीबो गरीब खौफनाक सा कहकहा। वो बूढ़े थे, मगर कहका इतना भरपूर और तवाना था कि हम लोगों को बहुत हैरत हुई। वो वापस पलटकर शायद किचन की तरफ चले गए थे। मैं भी आसिफ की बात से बोर हो रहा था, सो मैं भी बाबा जी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दाएं बाएं कमरों की तरफ देखा। 2 कमरों में लाइट चल रही थी, जबकि 4 में अंधेरा था। कमरे उबूर करके कोने में खुले दरवाजे और जलती लाइट वाला कमरा गालिबन किचन ही था। बाबा जी उसी तरफ गए थे। मैं बेधड़क चलता गया। वो किचन ही था। कोने में एक चूल्हा रखा था, गालिबन इस पर चाय की केंतली थी, और दूसरा चूल्हा रोशन था। पेंतली से भाप निकल रही थी, जबकि चाय की खुशबू भी आ रही थी। छोटे से रैक में 10-12 चाय के कप, कुछ प्लेटें और कुछ जार रखे हुए थे। साइड में नलका भी लगा हुआ था। जी बाबूजी, चाय तैयार है। आवाज़ पर पलटा तो एक 20-22 साला नौजवान खड़ा था। ये यकीनन बाबा जी का बेटा था। मैं मुस्कुराया, लड़का भी मुस्कुराया। ऊंचा लंबा, सुर्ख सफ़ेद और खासा गबरू टाइप बंदा था। वो आगे आया और पेंतली में चम्मच चलाने लगा। लो साहब, चाय तैयार होने लगी। शुक्रिया यार। ये बताओ तुम लोग यहाँ कब से हो? मतलब तुम और तुम्हारे बाबा यहीं पर रहते हो? मैंने सवाल किया। जी हाँ, मेरी बहनें और छोटा भाई भी साथ होता है। वो चूल्हे पर निगाह जमाए भूला। अच्छा, तो लोग यहाँ आते हैं? मेरा मतलब है तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? ये तो जंगल है ना, और मेरे ख्याल में यहाँ पर कम ही लोग आते होंगे। मैंने सोचते हुए कहा। बाबू, चाय के मग दे दो। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके बोला। मैंने मग उसकी तरफ बढ़ाया तो मकड़ी के जाले थे। मैंने सोचा पानी से धोकर दे दूं। मग उठाए और पलटकर लड़के की तरफ देखा। यार, बताया नहीं कि तुम लोगों का गुजर कैसे होता है और यहाँ पर सब रहते कैसे हो? मैंने एक बार फिर तजस्सुस से पूछा। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक अंदाजे से नल खोला। कप धोते हुए मैं उसे देख रहा था। बाबूजी कब से हैं? शायद जन्म जन्म से यही हैं हम लोग। मुझे तो याद भी नहीं। मेरे दादा, मेरे बाबा, अम्मा तो शायद 50 साल पहले मर चुकी थीं। मैं 10 साल पहले मर गया था। बाद में मेरी बहन और मेरे भाई मरे थे, मगर अब सब साथ रहते हैं और गुजारा हो जाता है। तुम जैसे बहुत से भटके हुए आ जाते हैं, हमारी आत्मा को नई शांति मिल जाती है। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। एक तो इसकी बातें, ऊपर से जिस नलके से कप धो रहा था, जैसे उसमें से अचानक ठंडे पानी की जगह खौलता हुआ पानी आ गया। मैंने ज़ोर से चीख मारी और जल्दी से नलके के नीचे से हाथ हटाया, लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा नलके में पानी नहीं बल्कि खून आ रहा था, ताज़ा और गाढ़ा खून। दफातन मैंने पलट कर देखा, न चूल्हा, न पेंतली, ना ही चाय, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो नौजवान भी गायब था और नल मुसलसल बह रहा था। नलके से बहते खून को देखकर मुझे उल्टी आ गई। मैं बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही कदम बाहर निकाला तो किसी ने कंधे पर एक दबाव डाला। मैंने दहशत से आंखें फाड़कर डटे डटे पूछा, चाय तो पी लो, तैयार है बाबू। उसी नौजवान की आवाज़ थी। उफ, नौजवान की जगह काला, बड़े बड़े दांतों वाला, भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था, इतना खौफनाक कि मेरी आवाज़ बंद हो गई। मेरे चारों दोस्त भी आ चुके थे और हम सब एक दूसरे को खौफसदा निगाहों से देख रहे थे। फिर एक कमरे से दुल्हन निकली। उसने सुर्ख साड़ी पहनी हुई थी, लंबे लंबे काले बाल, मगर चेहरा इतना भयानक था
لال لال آنکھیں، لمبے دانت، کالا سیاہ رنگ۔ ایک کمرے سے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، نہ جانے ہندی زبان میں کیا بول رہے تھے، بس ناچ رہے تھے۔ وہ بے حد خوش لگ رہے تھے۔ ایک بڈھی، اللہ معاف کرے، بھوتنی کی شکل والی، کالی موٹے موٹے پیر اور کالا سیاہ رنگ، پر اس کے پاؤں الٹے تھے۔ آج کی اس رات کا انتظار تو سارا سال کرتے رہے بابو۔ آج ہم آتماؤں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تازہ اور جوان خون۔ یہ مندر پرانا مندر ہے، کئی سال پہلے تم لوگوں نے اسے مٹایا تھا، ہم سب مرے تھے اس میں، ہماری آتما کو شانتی نہیں ملتی۔ جھیل، ہا ہا ہا، جھیل تک تو ہم نے جانے ہی نہیں دیا تم لوگوں کو۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ چاروں جانب سے وہ روحیں ہماری طرف بڑھ رہی تھیں، عجیب و غریب خوفناک آوازیں، لمبی لمبی لال لال زبانیں، چمکتی ہوئی خوفناک بجلی کی سی روشن آنکھیں، گھنگروں کی آوازیں، دیوانہ وار رقص کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے ہاتھوں میں پچکاریاں آ گئی تھیں جن میں عجب رنگ کا پانی بھرا تھا، اور فضا میں ناقابل برداشت بو پھیل گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شے سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ لائٹیں جلنے بجھنے لگی تھیں۔ اس وقت یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا تھا، یہ سب حقیقت تھی۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ہم بری طرح بدروحوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر بدروحیں، جنات، چڑیلیں وغیرہ ان کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان وہاں چلا جائے تو واپس نہیں آتا، اور ہم لوگ بھی اس وقت ان کے نرغے میں تھے۔ موت ہمارے سامنے تھی، ہم بالکل بے بس اور لاچار تھے۔ ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا، مگر جب یہ پیش آتی ہیں تو خوب یقین آتا ہے۔ ہم چاروں لاچار تھے، سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، ہم چاروں ایک دوسرے سے لپٹے دیوار میں دھنسے جا رہے تھے۔ خوف اور دہشت سے موت کو سامنے دیکھ کر ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ لگتا تھا سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اچانک مجھے وہ یاسین کا خیال آیا جو اماں نے مجھے اس وقت دی تھی۔ میرے اندر امید کی کرن جیسے جاگ گئی تھی۔ ساحر، ریحان، آصف، آیت الکرسی پڑھو، سب زور زور سے، میں ایک دم سے چلایا۔ تب وہ تینوں بھی جیسے ہوش میں آ گئے۔ آصف کے پاس آیت الکرسی، ریحان کے پاس چھوٹا سا قرآن پاک، اور ایک دوست کے پاس فون میں سورہ رحمان تھی۔ ہم سب نے ہمت کر کے اپنی اپنی چیزیں ہاتھوں میں پکڑیں اور زور زور سے سارے مل کر آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ نہ جانے اچانک ہم میں اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی۔ ہاتھوں میں وہ چیزیں سنبھالے، ہاتھوں کو آگے کیا اور اتنی زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے کہ فضا میں ہماری آواز گونجنے لگی۔ ساتھ ہی ہمارے جمے ہوئے پیروں کو بھی طاقت آ گئی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھا کر ہم نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ ان کا خوفناک شور کچھ کم محسوس ہوا۔ ہم لوگوں کا جوش بڑھنے لگا، ساتھ ہی ہمت اور طاقت بھی آ گئی تھی۔ ہم چاروں نہ جانے کس طرح سے بجلی کی سی تیزی سے ان لوگوں کی چنگل سے نکل کر بیرونی دروازے کی جانب بھاگے۔ اچانک شور بڑھنے لگا۔ یہ خوشی کا جوش نہیں تھا بلکہ عجیب آوازیں تھیں۔ ہم بھاگتے ہوئے گیٹ تک آ گئے۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر قدم نکالے تب وہ شور زور زور سے رونے کی آوازوں میں بدل گیا۔ سسکیاں اور آہیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ہم لوگ باہر آ گئے۔ غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں نہ ریسٹ ہاؤس تھا، نہ وہ طوفانی شور اور نہ رونا پیٹنا، بلکہ ہلکی سی جلتی ہوئی چنگاری تھی۔ ہم لوگوں نے جیپ کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت اور تعجب سے پھیل گئیں کہ ہم اپنے گاؤں کے احاطے میں ہی کھڑے تھے، اور کچے مکانوں سے اٹھتے دھوؤں کے مرغولے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ گاؤں میں صبح ہونے والی تھی۔ مگر ہماری حالت اس وقت ایسی تھی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اپنے گاؤں کو، ماحول کو اور خود کو زندہ دیکھ کر بے اختیار رونا آ گیا۔ اللہ نے ہمیں ایک بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ ہمارا رخ اپنے گھروں کی بجائے اس وقت گاؤں کی مسجد کی طرف تھا، جہاں جا کر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا
جس نے آج ہم چاروں کو شیطانی نرگے سے نکالا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم بہت محتاط ہو گئے تھے۔ کسی چیز کے بارے میں حتمی رائے اس وقت تک نہیں دینا چاہیے جب تک اس معاملے پر پوری طرح سے دسترس حاصل نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔